عمران خان جیل میں نہیں ہیں، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا کا استعفیٰ، یہ بھی آپ کو بتائیں گے۔ اسلام آباد میسیکر کے بعد دوبارہ عوام پھر آ رہی ہے، یہ بھی آپ کے آگے رکھیں گے۔ السلام علیکم، میں ہوں عبدالغفار۔ ناظرین، اسلام آباد میسیکر کے بعد جو حالات و واقعات ہوئے ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھنے ہیں۔ پہلے اسلام آباد میسیکر الفاظ جو ہے میں کیوں استعمال کر رہا ہوں، یہ آپ کو، عام آدمی کو، اور جن کو نہیں علم ان کو بتانا ہے کہ پی ٹی آئی نے اس سانے کو جو اسلام آباد میں عوام پر گولیاں چلائی گئیں اور شہادتیں ہوئیں، اس کو میسیکر کا نام دیا ہے، اور یہ آپ کو اس کی تصویر اور اس کی اسپیلنگ جو ہے وہ آپ کو سامنے میسج میں اور تصویر میں، پکچر میں نظر آ رہی ہے، وہ اسپیلنگ بھی دیکھ لیں۔ اور اس کی میننگ ہے قتل عام، تو اس کا نام دیا ہے اسلام آباد میسیکر۔ تو یہ وضاحت آپ کے سامنے رکھنی تھی۔ اس کے علاوہ اس میسیکر کے بعد جو ہے وہ اب عمران خان کی ملاقات بند کر دی گئی ہے، اور اس سلسلے میں جب فیصل چودھری ملاقات کے لیے گئے تو جو جیل حکام ہیں انہوں نے کہا کہ اب وہ ہمارے پاس نہیں ہیں، وہ ہمارے قیدی نہیں ہیں، لہذا ہم ان کی ملاقات آپ سے نہیں کرا سکتے، نہ وہ ہمارے پاس ہیں نہ ہمارے قیدی ہیں۔ تو یہ معاملے کو لے کر وہ جو ٹرائل کورٹ تھی وہ ان کے یعنی کہ پاس وہاں پہنچے، ٹرائل کورٹ، وہاں سے انہوں نے پرمیشن لی اور وہ پھر جیل پہنچے، اور جو یعنی کہ ٹرائل کورٹ ایک کیس تھا، یعنی کہ وہ اس کیس کا جو تفتیشی تھا، جب وہ ان سے ملے، اس تفتیشی افسر سے ملے، تو فیصل چودھری کو انہوں نے یعنی کہ ملاقات نہیں کرنے دی، اور وہ گریزاں تھے ملاقات کرانے سے۔ اور معاملہ کیا ہے کہ وہ جیل میں نہیں ہیں کا مطلب کیا ہے کہ جیل والوں نے جب ان کو کہا کہ ہمارے پاس نہیں ہیں، تو مسئلہ یہ ہے کہ جب سارے کیسوں میں ضمانتیں ہو گئیں تو وہ کسی کیس میں نہیں ہیں، تو اس کا مطلب جیل ختم ہو جاتا ہے، جیل میں انسان کو نہیں رکھا جا سکتا۔ تو اب وہ ایک کیس داخل کیا ہے تو اس کے ریمانڈ میں ہے، اب ریمانڈ میں ہے تو وہ تفتیشی افسر کے لیے ان کو کسی تھانے میں رکھنا اتنی بڑی شخصیت کو تو وہ بڑا مسئلہ ہے۔ تو پھر حکومت جو ہے اس کے پاس تو اختیارات ہیں کہ اگر وہ ہاتھی کو کہہ دیں کہ یہ ہرن ہے تو وہ ہرن ہو جاتا ہے، اور ہرن کو اگر کہہ دیں کہ یہ ہاتھی ہے تو وہ ہاتھی ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے، حکومت نے ہی اسے تفتیشی کو کہا ہوگا کہ یہ جو جیل کی کال کوٹھڑی ہے نا، تو بس اسی کو آپ تھانہ سمجھیں اور اپنی تفتیش جو ہے وہ کریں، اور بس۔ تو وہ تھانے کے جو تفتیشی افسر ہے وہ ابھی کال کوٹھڑی کو ہی تھانہ قرار دیا ہوا ہے، پہلے یعنی جیل کو ہی ٹرائل کورٹ قرار دیا ہوا تھا، جیل میں ٹرائل کورٹ چل رہی ہوتی تھی، جیل میں کورٹ لگ جاتی تھی، اب وہ تھانہ بھی جیل ہی ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جو آپ کے سامنے رکھنی تھی کہ اب عمران خان جیل میں بھی ہیں مگر جیل میں نہیں ہیں۔ یہ یعنی کہ حکومت کی اسٹریٹجی اور یہ طریقہ کار ہے۔ اس کے علاوہ جو حامد رضا ہیں انہوں نے بھی اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے، اور بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ اندرونی یعنی جو معاملہ جو سانحہ میسیکر گزرا ہے اس کے سلسلے میں جو آپس میں شکوے شکایت ہیں، اور یہ ایک نیچرلی بات ہے،
ناظرین میں نے پہلے بھی آپ کو پروگرام میں ایک ولاگ میں بتایا تھا کہ جہاں کافی سارے لوگ ہوں وہاں شکوے شکایتیں تو ہوتی ہیں. تو حامد رضا بھی ایک ہمبل انسان شریف آدمی ہیں. انہوں نے یعنی کہ فیس کرنا اور یہ جو معاملات ہیں شریف آدمی کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی استعفیٰ دینا ہی وہ بہتر سمجھا، مگر تاحال یہ ہے کہ وہ استعفیٰ جو ہے وہ ایکسیپٹ نہیں کیا گیا. جس وقت یہ میں ولاگ کر رہا ہوں یا یہ آپ کو خبر دے رہا ہوں تو وہ ایکسیپٹ نہیں ہوا. تو آگے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو یہ یعنی اندرونی معاملہ بتایا جاتا ہے، اور اگر آنے والے وقت میں بہت زیادہ استعفے آئے تو یہ بیرونی دباؤ بھی ہو سکتا ہے. یہ ایک میرا ذاتی اندیشہ ہے کہ یہ آنے والے وقت کے لیے. باقی جو فی الحال ہے وہ یہی ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. تو ناظرین، شیخ وقاص اکرم کی جانب سے اور عمر ایوب کی جانب سے پریس کانفرنس کی گئی ہے، اور شیخ وقاص اکرم انہوں نے بہت اچھے انداز میں جو بھی حالات جو بھی واقعات گزرے ہیں اور ان کو سامنے رکھا ہے، اور پھر انہوں نے بتایا ہے کہ جو حکومت کے وزراء جو ہیں وہ گھڑی گھڑی جو ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی اگر موت ہوئی ہے، کوئی اگر شہادت ہوئی ہے تو وہ سامنے رکھی جائے. تو باقاعدہ انہوں نے جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کو ویریفائیڈ طریقے سے، یعنی ان کے ایڈریس، ان کے نام، ان کے آبائی گاؤں وہ سامنے رکھ دی ہیں، اور ان کے جو حکومت کے جو جھوٹ بولا جا رہا تھا ان کا جواب دے دیا ہے، اور بڑے ہی اچھے انداز میں. اور جو میں نے آپ کو شروع میں انٹرو میں بتایا کہ پی ٹی آئی کے لوگ پھر آ رہے ہیں، تو وہ ناظرین واقعہ یہ ہے کہ جہاں جہاں بھی جنازے ہوئے ہیں وہاں بڑے ہی خوفناک قسم کے نعرے لگائے گئے ہیں، بڑی ہی بے انتہا قسم کی یعنی کہ نفرت پائی جا رہی ہے. اور وہ پھر یعنی کہ جو لوگ ہیں، جو پی ٹی آئی کے لوگ ہیں وہ بڑے غصے میں ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم پھر یعنی کہ ڈی چوک جسے یعنی کہ میسیکر کے نام سے اس واقعے سے منسوب کیا گیا ہے، تو اب یہ بھی تجاویز آ رہی ہیں اور کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ڈی چوک ہے اس کا نام جو ہے وہ تبدیل ہونا چاہیے، کیونکہ جو یہاں واقعہ ہوا ہے کئی پاکستان میں ایسی روڈیں ہیں، کئی ایسے راستے ہیں، کئی ایسی شاہراہیں ہیں جن کو واقعہ سے منسوب کیا جا چکا ہے اور وہ اسی نام سے مشہور ہیں، جبکہ گورنمنٹ نے ان کے نام کچھ اور رکھے ہیں. تو یہ پی ٹی آئی کے لوگ جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے، اور تجاویز یہ بات زیر غور چل رہی ہے کہ اس کا ڈی چوک کا نام شہید چوک رکھ دیا جائے یا خونی چوک رکھ دیا جائے. تو اگر ان کو یہ نام رکھنا ہے تو پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے یہی تجویز ہے کہ جتنے اسلام آباد کے لوگ ہیں وہ سب جب ڈی چوک کسی نے بھی جانا ہو تو وہ رکشے والے کو یعنی کہ کار والے کو یعنی جس سواری پر بھی وہ جائیں وہ یہی نام سے پکاریں کہ ہم نے خونی چوک جانا ہے یا شہید چوک جانا ہے، ایک فیصلہ کر لیں. تو جب عوام یہ پکارنے لگ جائے گی کہ خونی چوک جانا ہے یا شہید چوک تو وہ اسی نام سے منسوب ہو جائے گا. کیونکہ اس کی میں مثال جو ہے وہ ایک اینکر ہے انہوں نے بڑی اچھی دی ہے کہ جو لاہور میں مال روڈ ہے اس کا جو سرکاری نام ہے وہ قائد اعظم جناح روڈ ہے. تو وہ کوئی بھی اس نام سے وہ کسی کو یاد تک نہیں ہے، کیونکہ جو زبان زد عام لفظ ہوتا ہے وہی نام پڑ جاتا ہے. حالانکہ بہت خوبصورت نام رکھا گیا ہے قائد اعظم جناح روڈ کے نام سے، یعنی وہ رکھا گیا، مگر جو زبان زد عام لفظ ہے وہ مال روڈ وہ مال روڈ ہی کہلاتی ہے. تو اب شہید چوک اگر کہا جائے تو سارے لوگ جب بھی کسی سواری پہ بیٹھے بولے شہید چوک جانا ہے، تو اس طرح جو کنڈکٹر ہیں، جو ہائی ایسوں کے بسوں کے، وہ سب اسی نام سے
پکارنے لگ جائیں گے تو اس کا نام شہید چوک پڑ جائے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی دیجیے اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت رکھے، اور جو سرحدوں پر مامور ہیں ہمارے جوان، اللہ تعالیٰ ان کو بھی شاد و آباد رکھے، کیونکہ جب ہم سو رہے ہوتے ہیں وہ جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔